اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ نساء کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 127 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 128 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَصُلْحُ خَيْرٌ۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ اور ان اگر امرأۃ کوئی عورت خافت ڈرے اندیشہ کرے من بعلها من سے بعل خاوند شوہر ہا اس کا اپنے شوہر سے نشوزن زیادتی کا او اعراضن او یا اعراضن بے رغبتی کا اعراض کا فلا جناح پس لا نہیں جناح گناہ تو گناہ نہیں ہے علیہما علا پر ہما ان دونوں پر ان یصلحا ان کے یصلحا وہ دونوں صلح کر لیں، تثنیہ کا صیغہ ہے یصلحا، بینہما بین درمیان ہما ان دونوں کے درمیان صلحن صلح وہ صلح آپس میں وہ صلح کر لیں، وصلح خیر و اور صلح خیرن بہتر ہے اور صلح بہتر ہے، احضرت و اور احضرت حاضر کیا گیا ہے موجود ہے انفس طبیعتوں میں نفس میں الشح بخل کو طبیعتوں میں حاضر کیا گیا ہے، بخل نفس میں موجود ہے طبیعتوں میں موجود ہے۔ وَإِن تحسنوا اور ان اگر تحسنوا تم نیکی کرو تم احسان کرو، وتتقوا اور تتقوا تم پرہیزگاری اختیار کرو، فإن اللہ پس ان بے شک اللہ کان ہے بما تعملون خبیر بے سے ما جو تعملون تم کرتے ہو خبیرن باخبر جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا اور اگر کوئی عورت اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی سے ڈرے، کسی عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو، فلا جناح علیہما تو ان دونوں پر گناہ نہیں ہے کہ ان یصلحا بینہما صلحا کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، صلح کرنا، وصلح خیر اور صلح بہتر ہے، واحضرت الانفس الشح اور نفسوں میں طبیعتوں میں بخل کو حاضر کیا گیا ہے اور طبیعتوں میں بخل موجود ہے، وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا اگر تم نیکی کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو، فإن اللہ کان بما تعملون خبیر تو بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو میاں بیوی پر کچھ گناہ نہیں کہ آپس میں کسی قرارداد پر صلح کر لیں، اور صلح خوب چیز ہے اور طبیعتیں تو بخل کی طرف مائل ہوتی ہیں، اور اگر تم نیکوکاری اور پرہیزگاری کرو گے تو اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں میاں بیوی میں صلح و خیر کا اصول بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے حالات اور ان کے احکام بیان فرما رہے ہیں۔ کبھی مرد اس سے ناخوش ہو جاتا ہے، کبھی چاہنے لگتا ہے، کبھی الگ کر دیتا ہے، بس پہلی حالت میں جب کہ عورت کو اپنے شوہر کی ناراضگی کا خیال ہے اور اسے خوش کرنے کے لیے اپنے تمام حقوق سے یا کسی خاص حق سے وہ دستبردار کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، مثلا اپنا کھانا کپڑا چھوڑ دے یا شاباشی کا حق معاف کر دے تو دونوں کے لیے جائز ہے، پھر اسی کی رغبت دلاتا ہے کہ صلح ہی بہتر ہے۔ حضرت سودا بنت زمع جب بہت بڑی عمر کی ہو جاتی ہیں اور انہیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کو طلاق دینے کا ارادہ کیا ہے، تو وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کی منت کرتی ہیں کہ مجھے آپ طلاق نہ دیں، بلکہ میں اپنا حق جو ہے وہ چھوڑ دیتی ہوں اور ہدیہ کر دیتی ہوں حضرت بی بی عائشہ کو۔ یہ واقعہ ہوا تھا۔ حضرت بی بی سودا جو ہیں، حضرت بی بی خدیجہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دوسرا نکاح کیا ہے وہ حضرت سودا بنت زمعہ ہے۔ یہ بڑی عمر کی خاتون تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا۔ ابو داؤد میں ہے کہ اسی پر یہ آیت اتری۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میاں بیوی جس بات پر رضامند ہو جائیں وہ جائز ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت آپ کی 9 بیویاں تھیں، جن میں سے آپ نے 8 کی باریاں تقسیم کر رکھی تھی۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ حضرت سودا کا دن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو دیتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عروہ کا قول ہے کہ حضرت سودا کو بڑی عمر میں جب یہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں چھوڑ دینا چاہتے ہیں تو خیال کیا کہ آپ کو صدیقہ سے پوری محبت ہے، اگر میں اپنی باری انہیں دے دوں تو کیا عجب کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں اور میں آپ کی بیویوں میں ہی آخری دم تک رہ جاؤں۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ حضور رات گزارنے میں اپنی تمام بیویوں کو برابر کے درجے پر رکھا کرتے تھے۔ عموماً ہر روز سب بیویوں کے ہاں آتے، بیٹھتے، بولتے، چالتے، مگر ہاتھ نہ بڑھاتے۔ پھر آخر میں جن بیوی صاحبہ کی باری ہوتی ان کے ہاں جاتے اور رات وہیں گزارتے۔ پھر حضرت سودا کا واقعہ بیان فرمایا جو اوپر گزرا ہے۔ معجم ابو العباس کی ایک مرسل حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودا کو طلاق کی خبر بھجوائی۔ یہ حضرت عائشہ کے ہاں جا بیٹھی۔ جب آپ تشریف لائے تو کہنے لگی آپ کو اس اللہ تعالیٰ کی قسم ہے جس نے آپ پر اپنا کلام نازل فرمایا اور اپنی مخلوق میں سے آپ کو برگزیدہ اور اپنا پسندیدہ بنایا، آپ مجھ سے رجوع کر لیجئے۔ میری عمر بڑی ہو گئی ہے، مجھے مرد کی خاص خواہش نہیں رہی، لیکن یہ چاہت ہے کہ قیامت کے دن آپ کی بیویوں میں اٹھائی جاؤں۔ چنانچہ آپ نے یہ منظور فرما لیا اور رجوع کر لیا۔ پھر یہ کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی باری کا دن اور رات آپ کی محبوب حضرت عائشہ کو ہبہ کرتی ہوں۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ ایک بڑھیا عورت جو اپنے خاوند کو دیکھتی ہے کہ وہ اس سے محبت نہیں کر سکتا بلکہ اسے الگ کرنا چاہتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں اپنے حق چھوڑتی ہوں تو مجھے جدا نہ کر۔ تو آیت دونوں کو رخصت دیتی ہے۔ یہی صورت اس وقت بھی ہے کہ جب کسی کی 2 بیویاں ہوں اور ایک سے اس کی بوجہ اس کے بڑھاپے یا بدصورتی کے محبت نہ ہو اور وہ اسے جدا کرنا چاہتا ہو اور یہ بوجہ اپنے لگاؤ یا بعض اور مصالح کے الگ ہونا پسند نہ کرتی ہو تو اسے حق ہے کہ اپنے بعض یا سب حقوق سے الگ ہو جائے اور خاوند اس کی بات کو منظور کر کے اسے جدا نہ کرے۔ ابن جریر میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمر سے ایک سوال جسے اس کی بےہودگی کی وجہ سے آپ نے ناپسند فرمایا اور اسے کوڑا مار دیا۔ پھر ایک اور نے اسی آیت کے بابت سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ باتیں پوچھنے کی ہیں۔ اس سے ایسی صورت مراد ہے کہ مثلاً ایک شخص کی بیوی ہے لیکن وہ بڑھیا ہو گئی ہے اور اولاد نہیں ہوتی، اس نے اولاد کی خاطر کسی جوان عورت سے اور نکاح کیا، پھر یہ دونوں جس چیز پر آپس میں اتفاق کر لیں جائز ہے۔ حضرت علی سے جب اس آیت کی نسبت پوچھا گیا آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ عورت ہے جو بوجہ اپنے بڑھاپے کے یا بدصورتی کے یا بدخلقی کے یا گندگی کے اپنے خاوند کی نظروں میں گر جائے اور اس کی چاہت یہ ہو کہ خاوند مجھے نہ چھوڑے تو یہ اپنا پورا یا ادھورا مہر معاف کر دے یا اپنی باری معاف کر دے وغیرہ، تو اس طرح سلوک کر سکتے ہیں۔ سلف اور ائمہ سے برابری میں اس کی یہی تفسیر مروی ہے۔
بلکہ تقریباً اس پر اتفاق ہے میرے خیال میں، تو اس کا کوئی مخالف نہیں ہے، سب اس کی یہی تفسیر فرماتے ہیں۔ محمد بن مسلم کے صاحبزادی حضرت رافع بن خدیج کے گھر میں تھیں، بوجہ بڑھاپے کے یا کسی اور امر کے یہ انہیں چاہتے نہ تھے، یہاں تک کہ طلاق دینے کا ارادہ کر لیا۔ اس پر انہوں نے کہا آپ مجھے طلاق تو نہ دیجیے اور جو آپ چاہیں فیصلہ کر لیں، مجھے منظور ہے۔ اس پر یہ آیت اتری ہے۔ ان دونوں آیتوں میں ذکر ہے اس عورت کا جس سے اس کا خاوند بگڑا ہوا ہو، اسے چاہیے کہ اپنی بیوی سے کہہ دے کہ اگر وہ چاہے تو اسے طلاق دے دے، اگر وہ چاہے تو اس بات کو پسند کر کے اس کے گھر میں رہے کہ وہ مال کی تقسیم میں اور باری کی تقسیم میں اس پر دوسری بیوی کو ترجیح دے گا۔ اب اسے اختیار ہے کہ اگر یہ دوسری شق کو منظور کر لے تو شرعاً خاوند کو جائز ہے کہ اسے باری نہ دے اور جو مہر وغیرہ اس نے چھوڑا ہے اسے اپنی ملکیت سمجھے۔ حضرت رافع بن خدیج انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی صاحبہ جب سن رسید ہو گئیں تو انہوں نے ایک نوجوان لڑکی سے نکاح کیا اور پھر اسے زیادہ چاہنے لگے اور اسے پہلی بیوی پر مقدم رکھنے لگے۔ آخر اس سے تنگ آ کر طلاق طلب کی، آپ نے دے دی، پھر عدت ختم ہونے کے قریب لوٹا لی، لیکن پھر وہی حال ہوا کہ جوان بیوی کو زیادہ چاہنے لگے اور اس کی طرف جھک گئے، اس نے پھر طلاق مانگی، آپ نے دوبارہ طلاق دے دی، پھر لوٹا لیا، لیکن پھر وہی نقشہ پیش آیا، پھر اس نے قسم دی کہ مجھے طلاق دے دو، تو آپ نے فرمایا دیکھو اب یہ تیسری آخری طلاق ہے، اگر تم چاہو تو میں دے دوں اور اگر چاہو تو اسی طرح رہنا منظور کرو۔ اس نے سوچ کر جواب دیا کہ اچھا مجھے اسی طرح منظور ہے، چنانچہ وہ اپنے حقوق سے دستبردار ہو گئیں اور اسی طرح رہنے سہنے لگیں۔ اس جملے کا کہ صلح خیر ہے، ایک معنی تو یہ بیان کیے گئے ہیں کہ خاوند کا اپنی بیوی کو یہ اختیار دینا کہ اگر تو چاہے تو اسی طرح رہ کر دوسری بیوی کے برابر تیرے حقوق نہ ہوں اور اگر تو چاہے تو طلاق لے لے، یہ بہتر ہے اس سے کہ یوں ہی دوسری کو اس پر ترجیح دیے ہوئے رہے، لیکن اس سے اچھا مطلب یہ ہے کہ بیوی اپنا کچھ حق چھوڑ دے اور خاوند اسے طلاق نہ دے اور آپس میں مل کر رہیں، یہ طلاق دینے اور لینے سے بہتر ہے۔ جیسے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنی زوجیت میں رکھا اور انہوں نے اپنا دن حضرت عائشہ کو ہبہ کر دیا۔ آپ کے اس فعل میں بھی آپ کی امت کے لیے بہترین نمونہ ہے کہ ناموافقت کی صورت میں بھی طلاق کی نوبت نہ آئے، چونکہ اللہ اعلیٰ و اکبر کے نزدیک صلح افتراق سے بہتر ہے، اس لیے یہاں فرما دیا کہ صلح خیر ہے۔ بلکہ ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث میں ہے تمام حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسند چیز اللہ کے نزدیک طلاق ہے۔ پھر فرمایا تمہارا احسان اور تقویٰ کرنا، یعنی عورت کی طرف کی ناراضگی سے درگزر کرنا اور اسے باوجود ناپسندیدگی کے اس کا پورا حق دینا، باری میں لین دین میں برابری کرنا، یہ بہترین فعل ہے جسے اللہ بخوبی جانتا ہے اور جس پر وہ بہت اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان مسائل کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ واقعات ہوتے رہتے ہیں ہمارے ارد گرد، یہ واقعات ہمارے خاندانوں میں، باہر پڑوس میں، دوستوں میں ہوتے رہتے ہیں۔ احکامات کا معلوم ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، ورنہ ہم یہاں سے وہاں اپنی مرضی کے کمنٹس دیتے رہتے ہیں، نہیں یہ تو بالکل جائز نہیں ہے، نہیں یہ تو ایسا ہے ہی نہیں یہ تو زیادتی ہے، ظلم میں فلاں ہے۔ شریعت جس چیز کی اجازت دیتی ہے اس کو معلوم کرنا چاہیے، اپنے علم کو وسیع کیجیے، علم حاصل کرنے کی تگودو کیجیے، کوشش کیجیے، جدوجہد کیجیے، یہ بھی جہاد میں شامل ہے۔ یہ اجر
کا ذریعہ ہے اجر حاصل کرنے کے لیے۔ ضروری ہے کہ آپ کوشش کیجیے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ہم ایک قدم بڑھائیں گے، اللہ تعالیٰ 2 قدم بڑھ کر ہمارے پاس آتے ہیں۔ صرف نیت کی ضرورت ہے، صرف کوشش کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت سمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔